اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. سورہ اعراف کی ابتدائی آیتوں میں انذار اور تبشیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شیطان، اس کے حسد اور انسانوں کے ساتھ اس کے مکر و فریب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کو گمراہی میں ڈال کر انا بریء منکا کہہ کر بھاگ جاتا ہے. اور شیطان ہی ہے جو انسان کو مرتے دم تک بھٹکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تحقیق کہ ہم نے تمہیں دنیا میں سلطنت عطا فرمائی، تمہیں دنیا میں ہم نے ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں زندگی گزارنے کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں ہم نے تمہیں مہیا کرا دی. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا تو جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی یا تو ہم قدر نہیں کرتے یا پھر ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اتفاقاً وہ نعمت چھن جائے، چلی جائے، تب انسان اس نعمت کے بارے میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جس کا آج تک مجھ کو احساس نہیں ہوا. اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. خود تمہارے اپنے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تمہارے اپنے جسموں کے اندر اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں اور اتنا فضل و کرم ہے کہ تم اس کو ہی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی شکر نہیں ہے. شکر کتنی چیزوں سے آدمی ادا کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ کہہ دیا، کوئی نعمت ملی، اور پھر دل کے ذریعے سے من القلب، الشکر من القلب، دل سے اس کا احساس آدمی کرے کہ یہ واقعی اللہ کی نعمت ہے، دل میں قدر ہو اس کی، اس نعمت کا احساس ہو. پھر اس کے بعد اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین کی اطاعت کر کے اس کی اتباع کرے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہارے ڈھانچے بنا دیے، تمہاری شکل و صورت بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا 3 مرحلہ بیان کیا. ایک خلق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، هو الخالق البارئ المصور. اللہ نے کہا خالق، بغیر کسی گزشتہ مثال کی کسی چیز کو پیدا کرنا، اس لیے اللہ خالق ہے، بندہ خالق نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ هو الباری، اللہ باری ہے، یعنی اس نے پہلے ایک مثال جو پہلے موجود نہیں تھی اس کو ایک شکل دی اللہ نے، اس کے بعد اسے پیدا کیا هو الباری. پھر اس کے بعد هو المصور، پیدا کرنے کے بعد اب اس کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے
یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور اس کو ایک بہترین خوبصورت سانچے میں ڈال دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، انسان کو چھوڑ کر کے جتنی مخلوقات ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کو کتنے خوبصورت ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، بنایا ہے۔ آپ مخلوقات میں ان حیوانوں کو دیکھیں جو بے زبان ہیں، کسی کا سر نیچے جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا سر بلند رکھا، انسان کا سر جھکایا نہیں اللہ نے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور نہیں دیا، انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا۔ انسان صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی، اچھے ڈھانچے میں تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا جو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ سے مراد سجدے تعظیمی تھی، حقیقی سجدہ مراد نہیں تھا۔ اور یہ حقیقی سجدہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی حرام تھا، شرک تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکنے کے لیے، توحید کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ حقیقی سجدہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، امت محمدیہ میں بھی نہیں، اور امت محمدیہ سے پہلے بھی جو امتیں آ چکی ہیں، جو شریعتیں آ چکی ہیں، اس میں بھی نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا؟ کہا فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ جو تھا ابلیس، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا۔ تو جب حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا تو یہ ابلیس اس میں داخل کیسے تھا؟ علماء نے اس کا کئی طریقے سے جواب دیا ہے۔ جواب یہ بھی ہے کہ چونکہ اپنے تقوی کی بنیاد پر، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت کی بنا پر، اللہ کی عبادت کی وجہ سے، فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، وہ بھی فرشتوں کے حکم میں ہی داخل ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبوں نے کر لیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا، اس کا مطلب کہ منشاء اللہ کی یہ تھی کہ ابلیس بھی سجدہ کرے، سبوں نے کیا تو ابلیس بھی سجدہ کرے، اور وہ سجدے تعظیمی ہونا چاہیے۔ کہا کہ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، کہا قال ما منعك الا تسجد، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ کہا قال انا خیر منہ، ابلیس نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر بتایا۔ پھر اس کے بعد قیاس بھی کیا، دلیل بھی دی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ اگر آدمی کسی مسئلے میں کوئی دلیل پکڑ رہا ہے اور کسی دلیل سے استدلال بھی کر رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا استدلال صحیح بھی ہو، اس کی دلیل بھی صحیح ہو۔ ابلیس نے بھی قیاس کیا تھا، دلیل بھی پیش کی تھی، لیکن نہ اس کی دلیل صحیح تھی اور نہ ہی اس کا استدلال درست تھا۔ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ تو مٹی سے بہتر ہے، لہذا اس لیے میں کیوں سجدہ کرنا؟ استدلال کیا۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا ایک طرف حکم موجود تھا، نص موجود تھی کہ میں نے حکم دے دیا، اس سے ثابت ہوا کہ نص کی موجودگی میں قیاس کرنا، دلیل کی موجودگی میں عقلی گھوڑے دوڑانا، یہ گمراہی کا نتیجہ ہے، اور سب سے پہلے قیاس دنیا میں ابلیس نے کیا، گمراہ ہو گیا۔ یہاں پر ابلیس نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی کیا تھی؟ کہا کہ میں جو ہے افضل ہوں، میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے افضل نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر افضل اور کمتر کی بات نہیں تھی، کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے، یہاں بات یہ تھی کہ حکم کس کا ہے؟ حکم اللہ کا تھا، ماننا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہا کہ اے اللہ، میں سجدہ کیوں کروں جبکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ مجھے آگ سے، آدم کو مٹی سے، اور آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے۔ یہ غلطی بھی تھی اس کی، یہ قیاس بھی غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے آگ کے اندر
جلانے کی صفت ہوتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، لیکن مٹی کے اندر اگانے کی صفت ہوتی ہے، مٹی کے اندر بنانے کی صفت ہوتی ہے، آپ اس سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ مٹی کے اندر کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کی صفت ہوتی ہے۔ آگ صرف تباہی مچاتا ہے، آگ جلاتا ہے، آگ خاک میں ملاتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی مٹی آگ سے بہتر ہے۔ اور تیسری چیز کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ یہ بھی اس کا تصور غلط تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے، اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے ان کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرما دی کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو یہ فضیلت اور برتری کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لہٰذا شیطان نے جب یہ قیاس کیا تو یہ قیاس اور میرا حکم، میری نافرمانی کرنے والا میرے یہاں رہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو دھتکار دیا، قال فاہبط منہا، کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، قال فاہبط منہا، تم یہاں سے نکل جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم یہاں رہو اور تکبر کرو، فاخرج انک من الصاغرین، تم نکل جاؤ، تم رسوا ہو اور تم جو ہے رسوا ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو دھتکار دیا، شیطان مردود کو، تو کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اللہ قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں میں مہلت چاہتا ہوں۔ کس چیز کی مہلت؟ تیرے بندوں کو گمراہ کروں، انہیں سیدھی راہ سے بھٹکاؤں، انہیں شرک میں مبتلا کروں۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، تو انہیں مجھے دھتکار دیا ہے، اب میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے سامنے سے آؤں گا میں، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں جانب سے آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر لوگوں کو تو ناشکرہ پائے گا۔ یعنی شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، جا نکل جا خائب و خاسر ہو کر کے، جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان سب کو میں جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تیری بات ماننے والے ہیں وہ تیرے راستے پر چلیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مان سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار ضرور دیا ہے کہ بندوں کو گمراہ کرے، وسوسہ ڈالے، لیکن شیطان کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ تو یہ اختیار ضرور ہے کہ اس کو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار اللہ نے دیا، ہمیں گمراہ کرنے کا اختیار اللہ نے دیا۔ گمراہی کا راستہ بتائے گا وہ، لیکن گمراہی کے راستے پہ ڈال نہیں سکتا کہ نہیں چل اس راستے پہ، بتائے گا، اس کو خوبصورت بنائے گا، اس کو مزین کرے گا، اس کو سنوارے گا، تو بندہ کہے گا نہیں لگ رہا ہے مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو خوبصورت اور پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے، یعنی ایسی چیزیں جو انسان ناپسند کرتا ہے، کرنے میں اس کو کراہت ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ سردی کے موسم میں عبادت کرنا کس کو پسند ہے نہیں، لیکن آدمی کرتا ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا، یہ کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، اور پسندیدہ چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا۔ اچھی اچھی چیزیں جو دنیا میں لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں، ہے نا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، غیبت کرنا، کسی کو حقیر و ذلیل سمجھنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، لوگوں پر ظلم کرنا، یہ سب لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اچھی چیز لگتی ہے۔ نہیں، بہت اچھی چیز ہے بھائی، کیوں؟ جب مجھے بغیر محنت کی چیزیں مل رہی ہیں میں کیوں محنت کروں؟ اللہ نے کہا جہنم کو
انہی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، یہ سب کرو گے بہت مزہ آئے گا کرنے میں، لیکن پھر نتیجہ جہنم۔ ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کو حرام کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ، کوئی اپنے پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب سجدہ کیا تو اللہ کے رسول نے ان کو روکا، کہا معاذ یہ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے افسروں کو، اپنے پادریوں کو، جو بڑے بڑے جو ہے ان کے مذہب کے رہنما ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول آپ تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کی کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے۔ اگر سجدہ کرنے کا میں کسی کو حکم دیتا دنیا کے اندر تو میں بیوی کو یعنی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے، یہاں اس حدیث سے شوہر کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے شرک کو روکنے کے لیے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ نبی کے سامنے جب سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو نبی کو چھوڑ کر کے اور کون سی دنیا کی ہستی ہے جو سجدے کے قابل ہو، سجدے کے لائق ہو؟ اگر ہوتی تو نبی کی ذات ہوتی، مگر اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا، روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ